یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر حافی، ایک شخص تاریخ میں گزرا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام کے زمانے میں تھا بشر حافی۔ اپنے زمانے کا یہ فاسق انسان تھا، اپنے زمانے کا یہ زانی تھا، اپنے زمانے کا یہ شرابی تھا، اپنے زمانے کا یہ بدکار تھا۔ اس کے گھر میں سارا دن طائفہ گانے والی عورتوں کی محفلیں ہوا کرتی تھی، فسق و فجور، برائی، بدکاری، بے حیائی کی محفلیں، لوگ اس کے گھر میں، یعنی دین خدا کو پامال کیا جاتا تھا۔ تو اس قدر یہ گناہوں میں غلطاں تھا۔ ایک دن یہ جا رہا تھا، اس نے گلی میں دیکھا کہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم پیدا ہوئی، یہ اللہ کا نام لوگوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو، بے حرمتی ہو۔ اس نے اللہ کے نام کو اٹھایا تعظیماً، بہت ساری۔ کیا کیا اس نے؟ بازار سے ایک کپڑا یا کوئی اور چیز خریدی، اس میں اس نے اللہ کے نام کو لپیٹ دیا، جس پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس میں لپیٹ کے پھر اس نے اس کپڑے کو خوشبودار کیا، خوشبو لگائی۔ خوشبو لگانے کے بعد اس کو اس نے محفوظ مقام پہ رکھ دیا کہ اللہ کے نام کی توہین نہ ہو۔ جب یہ سویا، عالم خواب میں آواز آئی کہ اے فلاں، تو نے رب کے نام کو پاک کیا ہے، اس کے نام کی تعظیم کی ہے، اب اللہ تیرا نام پاک کرے گا، دنیا اور آخرت میں لوگوں کی زبان پر تیرا نام ہوگا۔ جب یہ دوسرا دن آیا، دوسرا دن جب یہ آیا نا، صبح کو خواب، رات کو خواب دیکھا، دوسرا دن جب آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام اس کے گھر کی گلی کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ اس کے گھر سے طائفہ عورتوں کے گانے کی آواز آ رہی ہے، لوگ شرابی شراب پی رہے ہیں، ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اس طرح فسق و فجور کی آوازیں۔ ایک کنیز اس گھر سے باہر آئی گند پھینکنے کے لیے۔ امام کہتے ہیں اے کنیز، یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ کہتی ہے یہ آزاد کا گھر ہے۔ غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھے، یعنی جو لوگوں کے خریدے ہوئے جو غلام ہوتے تھے۔ تو آزاد سے مراد جیسے ہم لوگ ہیں، امام کی یہ مراد تھی، آزاد کا ہے یا غلام کا؟ اس نے کہا آزاد کا ہے فرزند رسول۔ امام فرماتے ہیں بالکل تو سچ کہہ رہی ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے آزاد سمجھتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کا غلام ہوتا تو یہ اس طرح کھلے عام لوگوں میں بیٹھ کے گناہ نہ کرتا، یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ امام یہ جملہ کہنے کے بعد چلے گئے۔ وہ کنیز جب اندر گئی، اس شخص نے، بشر نے پوچھا دیر کیوں کی؟ کہا کہ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے محلے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ میں نے کہا یہ آزاد کا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل یہ تو نے سچ کہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کچھ واجبات نہیں ہے، نہ حرام کا خیال کرتا ہے، نہ حلال کا کرتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس کے دل پر یہ جملہ امام کی زبان سے نکلا ہوا اثر کر گیا۔ اسی گھر کی محفل سے، نجاست اور گندگی کی محفل سے ننگے پاؤں دوڑا مدینے کی گلی میں، جس گلی میں امام جا رہے تھے۔ امام کے پیچھے پہنچا، فرزند رسول میں خطا کار، گناہ گار، کیا میں اس گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہوں؟ امام فرماتے کیوں مایوس ہے رحمت خدا سے؟ اللہ اکبر۔ امام کے وسیلے سے اس نے توبہ کی، اپنے زمانے کا عبادت گزار پرہیزگار بن گیا۔ جب اتنا عظیم رتبے کا مالک بنا، عبادت گزار پرہیزگار، تو اس نے جوتا نہیں پہنتا تھا، اپنی زندگی میں اس نے جوتا پہننا چھوڑ دیا اس واقعے کے بعد۔ کیوں؟ کہتا تھا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے، وارث دین فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ، اور وہ اس حالت میں ہوئی ہے کہ میں ننگے پاؤں تھا، تو لہٰذا اب میں ننگے پاؤں رہوں گا۔ ملتا ہے کہ یہ ننگے پاؤں
جب مدینے کی گلیوں میں جب یہ چلتا تھا تو جن گلیوں میں یہ ننگے پاؤں چلتا ان گلیوں میں حیوان بول و براز نہ کرتے تھے. انہوں نے بول و براز یعنی پیشاب و بخانہ کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ اللہ کا ولی بشر حافی ننگے پاؤں ان گلیوں میں چلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری گندگی سے اس کے پاؤں گندے ہو جائیں. ان حیوانوں کو بھی یہ شعور کس نے بخشا؟ اللہ کی ذات نے. یہ اس قدر یعنی جو اللہ کے لیے خاشع ہو جائے، جس کا دل نرم ہو جائے، جو اللہ کے لیے جھکا لیتا ہے خود کو، پھر اللہ اس کو اس قدر بلند اور عظیم کر دیتا ہے. تو لہٰذا بہت بڑے عبادت گزاروں میں یہ زاہد لوگوں میں اس کا شمار ہوا. انسان یہ نہ دیکھ